بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم آپ سب کا. چودھری غلام حسین صاحب، سر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے ایڈمرل صاحب سے. ہاں جی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایڈمرل فیصل شاہ صاحب سے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں نقشہ کہ آیا دوبارہ ایران امریکہ اسرائیل کی لڑائی شروع ہو جائے گی اور مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہوتے نظر آتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ پچھلے کچھ عرصے سے دنیا جو ہے جنگ کے اندر جا گھسی ہے. کبھی اسرائیل، پہلے اس سے آپ انڈیا کو دیکھو کہ انوانٹیڈ، ان پرووکڈ، بغیر کسی جواز کے وہ پاکستان کے خلاف جارحیت کرتا ہے. وہ تو الگ بات ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کے اور عوام کے ریزالو نے ان کے دانت کھٹے کیے، لیکن انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا. پھر وہ اسرائیل اور امریکہ نے شروع کر دیا، پچھلے سال بھی کیا، اب اس سے کئی گنا زیادہ بڑے پیمانے. اور اسرائیل نے غزہ میں جو اتنی تباہی کی ہے، تو یہ جنگوں سے پیس کی طرف بھی جانے کا امکان نظر آتا ہے، یا آپ کو ابھی زیادہ خون خرابہ اور ایران، اسرائیل اور امریکہ کی لڑائی اب کیا رخ اختیار کرے گی ان کیس گاڈ فاربیڈ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے؟ تو صاحب پہلے تو میرا یہ خیال ہے کہ مذاکرات ضرور کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں اس وقت جو مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جو پوسچرنگ ہو رہی ہے، وہ مجھے لگتا ہے ان دونوں کی ضرورت ہے. جو پہلے میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ضرورت ہے، 3 چیزوں کی ضرورت ہے ان دونوں. ایک تو کنسیشن زیادہ سے زیادہ لینا ایک دوسرے سے. دوسرا ڈومیسٹک آڈینس کو بھی انہوں نے سودا بیچنا ہے کہ بھائی ہم جو جنگ ہم نے لڑ کے جیتی ہے، یا اس میں جو کامیابی حاصل کی ہے، جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو نقصان ہوا ہے، وہ ہم نے ٹیبل پہ نہیں ہارا ہے. تو ایک بیانیہ وہ بھی ہے. اور پھر دیکھیں ہر جنگ کے اختتام پہ آپ کو ایک نوشن آف وکٹری کریٹ کرنا پڑتا ہے، کرافٹ کرنا پڑتا ہے، نہ صرف ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بلکہ دنیا کے لیے بھی. تو وہ نوشن آف وکٹری بھی اس وقت دونوں کرافٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، کہ جب مذاکرات ہو جائیں، سائن ہو جائے، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ایک نے دوسرے کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، سب اپنی اپنی آڈینس کو سہمت کر سکے. آپ اس وقت دیکھیے پوسچرنگ کا یہ حالت ہے کہ خبریں یہ بھی ہیں کہ جیرارڈ فورڈ جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر میڈیٹرینین سی میں کھڑا ہوا تھا، وہ اس وقت ریڈ سی میں داخل ہو چکا ہے، اور وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں. اب جبکہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات منطقی انجام پہ پہنچ رہے ہیں، بڑی پازیٹیو آؤٹ کم ہے، اور مذاکرات سیز فائر سے پہلے ہو جائیں گے، آپ ایک دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر اس جگہ پہ لے کر آ رہے ہیں عربین سی میں، تو اس کی کیا تک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، پوسچرنگ کرنا چاہتے ہیں. جی پہلی چیز. دوسری جو آپ نے ان پرووکڈ چیز جنگوں کی بات کی ہے، چوہدری صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران ہر اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے جس کے اوپر بغیر کسی وجہ کے جارحیت کی جا سکتی. اور اگر ایران اس جنگ میں ہار جاتا ہے خدا نخواستہ یا گھٹنے ٹیک دیتا ہے، تو پھر یہ جنگ کسی اور ملک کے اوپر مسلط کر دی جائے گی بغیر کسی وجہ کے. کس لیے کہ 27 فروری تک جو مذاکرات ہو رہے تھے، ایران اس میں تعاون کر رہا تھا. عمانی وزیر خارجہ کا بیان آپ کے سامنے، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا بیان آپ کے سامنے، IAEA کا بیان آپ کے سامنے. ایران مذاکرات کر رہا تھا جون 2025 میں بھی اور اس دفعہ بھی، اور پھر اس کے بعد بغیر کسی وجہ کے ایک بلا جواز طریقے سے اس کے اوپر اٹیک کر دیا گیا. آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی اگر میں اٹیک نہ کرتا تو 1 مہینے کے اندر یہ ایٹم بم بنا کے ہمارے اوپر اور اسرائیل کے اوپر مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب ایک بالکل بلا جواز چیز ہے. اور اگر اسی طرح کے جواز بنتے رہے اور صرف سپر پاور ہونے کا اور بیسٹ ملٹریز ہونے کا فائدہ اٹھانے کی آپ کوشش کرتے رہے، تو پھر تو کوئی ملک محفوظ نہیں ہے. فیصل صاحب ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا، فیصل صاحب کی بات سے یاد آ گئی، ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس سے پہلے جو انڈیا نے کیا ہے، انڈیا نے بھی تو یہی کیا تھا پاکستان کے ساتھ، دہشت گردی خود کرائی، ایک فالس فلیگ کیا، الزام پاکستان کے اوپر لگا دیا. اچھا دلچسپ بات سر، میں شاہ صاحب یہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ جنگ ہارا انڈیا، اس کے بعد مودی نے اس کی یاترا نکالی، آپریشن سندور یاترا، کامیابی کی. نہیں تو ابھینندن کو انہوں نے اچھا ابھینندن جو چپڑے ایوارڈ نہیں دیا تھا، اس کو انہوں نے ویر چکر دے دیا. یہ کیا ہوتا ہے انٹرنیشنلی سر؟ شاہ صاحب اس کے اندر آپ اس کا جواب دے دیں، لیکن میں ایک اور چیز بھی آپ سے ایران کے معاملے پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، پہلے آپ اس کا جواب دیں. دیکھیں جو بھی آپ یہ مطلب دنیا کے یہ سارے ملکوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو 17ویں 18ویں صدی میں تھوڑی رہ رہے ہیں، ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کو آسمان سے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کے پاس ہو کیا رہے ہیں. آپ کہتے رہے کہ جی ہم نے آپریشن سندور میں لاہور کی پورٹ کو تباہ کر دیا. بھائی دنیا کو پتا ہے لاہور میں پورٹ ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے کہاں سے تباہ کر دی.
وہ کہتے رہے کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, دنیا سارا کچھ دیکھ رہی ہے. تو آپ نوشن آف وکٹری بھی آپ ایسا کرافٹ کرتے ہیں جو کہ دنیا اس کو بائے کر سکتے. انڈیا کا نوشن آف وکٹری کسی نے بائے نہیں کیا, نہ ڈومیسٹک آڈینس نے انٹرنیشنل. شاہ صاحب ایک چیز یہ بتائیے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہرمز کی افادیت کھل کے سامنے آئی, 80s میں بھی سامنے آئی تھی جب عراق ایران وار تھی, لیکن اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایک چوک پوائنٹ بن سکتا ہے جس کو ایران یوٹیلائز کر سکتا ہے. ناٹ اونلی دیٹ, آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم سعودی عربیہ کی کانٹیکسٹ میں بھی بات کریں تو اس نے بھی پریشرائز کیا تھا امریکنز کو کہ آپ مذاکرات کی میز پہ آئیں, کیونکہ پلان بی سعودیز کا وہاں سے ریڈ سی سے وہ ایک باب المندب ہے اور وہاں سے ایک سیپریٹ روٹ ہے, اگر وہ بند ہوتا ہے حوثیز کے ذریعے تو پھر کوئی چانس نہیں رہتا. تو ایک تو وہ 2 چوک پوائنٹس ایران نے بنا دیے. ایک تو یہ چیز, اس پہ کلیئرٹی کی یہ کتنا سگنیفیکنس ہے اس کی ایرانیوں کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں. دوسرا یہ کہ جب یہ بات ہو رہی تھی ایران کے نیوکلیر پروگرام سے متعلق تو یہاں پر بھی ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی, اور ویسے بھی ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ اگر پرامن ایٹمی مقاصد کے لیے ایران کا نیوکلیر پروگرام تھا تو یہاں پر یہ سوال اٹھا تھا کہ بھائی ایسا کیوں تھا کہ ایران نے جو اپنی فیسلٹیز ہیں وہ 300 میٹر نیچے زیر زمین بنائی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر بوشہر کا جو ان کا ایک پلانٹ ہے وہ تو سرفیس پہ ہے, تو باقی فیسلٹیز اگر انریچمنٹ کم ہی کرنی تھی, نیوکلیر ویپن کی طرف نہیں جانا تھا, تو پھر اتنی گہرائی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں چاہوں گا آپ ہی اگر ایکسپلین کر پائیں. اور اس ایکویشن کے اندر ہم ساری بحث میں اسرائیل کو بھول گئے کہ اسرائیل کس طرح ریئیکٹ کرے گا, ایکٹ کرے گا آنے والے دنوں ہفتوں میں. دیکھیے چوک پوائنٹس تو یہ دنیا کو ہمیشہ سے پتا تھا کہ یہ چوک پوائنٹس ہیں, لیکن کبھی کسی نے اپنی نیت نہیں ظاہر کی تھی کہ اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے شپنگ کو بند کرنے کے لیے. اس طرح کی بہت ساری اسٹیٹس ہیں, ملاکا اسٹریٹ بھی ہے, جبرالٹر بھی ہے, یہ ترکش اسٹریٹ بھی ہے, تو بہت ساری اسٹریٹس ہیں اور وہ ہر ساری اسٹریٹ چوک پوائنٹس ہیں. اسٹریٹ ہوتی ہی چوک پوائنٹ ہے بیسیکلی. اسٹریٹ ایک نیچرل آبی گزرگاہ ہوتی ہے جو 2 واٹر باڈیز کو ملاتی ہے, تو جب وہ پتلی ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ چوک پوائنٹ بن جاتی ہے. ایسے تو لیکن کسی نے نیت نہیں ظاہر کی تھی. اچھا ایران اسٹریٹ آف ہارمز کو کلیم کرتا رہا ہے کہ جی یہ میرے ٹیریٹوریل واٹر سے گزرتی ہے تو میری جورسڈکشن ہونی چاہیے, لیکن کبھی اس نے اس کو عملاً طور پہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا تھا. ویپنائز نہیں کیا, وجہ سے یہ ویپنائز نہیں کیا تھا, لیکن اس جنگ کی وجہ سے وہ جسٹیفائیڈ ہو گئی ہے, مطلب وہ لیجیٹمائز ہو گیا ہے اس کا کلیم. اب وہ اس کو کھلے عام کر رہا ہے اور دنیا اس سے پوچھ کے گزر رہی ہے وہاں سے. تو یہ ایک بیسیکلی چیز ہو گئی ہے. اچھا اسی طرح باب المندب ہے, اس کو ہوتیز نے پچھلے سال بلاک کیا تھا اور امریکن اور برٹش شپس کی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی ریڈ سی میں, لیکن اس کے باوجود شپنگ کمپنیز جانے سے انکار کر غزہ کی وجہ سے کوشش